يصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم انشاءاللہ العزیز یہ بات بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو قرآن عظیم ہمارے پاس پہنچا ہے، الماری وغیرہ کے اندر رکھا ہوا ہے کتابی شکل کے اندر، تو یہ ہمارے پاس کس طریقے سے پہنچا ہے، اس کی کتابت یعنی لکھائی وغیرہ اور اس کو جمع کرنا، اس کی تدوین وغیرہ کی تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا پورا واقعہ کیا ہے، یہ اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے، بلکہ بہت سارے ادوار، بہت سارے دور سے ہوتا ہوا یہ ہمارے پاس پہنچا ہے۔ الحمدللہ اتنی آسانی کے ساتھ ہمیں دستیاب ہو جاتا ہے، بلکہ آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ موبائل آپ نے اپنے پاس رکھ لیا، کئی اپلیکیشن آتے ہیں قرآن عظیم کے کہ آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، آپ کے موبائل کے اندر قرآن عظیم آسانی کے ساتھ آ جائے، چاہے 13 سطر والا ہو، 15 سطر والا ہو، 17 سطر والا ہو، 9 سطر والا ہو، 11 سطر والا ہو، اتنی آسانی کے ساتھ آپ کے پاس وہ قرآن عظیم پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی اس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کی ہسٹری کیا ہے کہ اتنی آسانی سے ہمیں دستیاب ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج یہی بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ قرآن عظیم کو جمع کرنا، اس کی تدوین کرنا، اس کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر تھا کہ اللہ رب العزت نے اسے جمع فرمایا۔ قرآن عظیم کے اندر آتا ہے، سورہ قیامہ کی 17 نمبر کی آیت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ خود اللہ رب العزت نے اس کا وعدہ لیا، پھر صبح قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے لیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن عظیم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنی ذات مقدسہ کے اوپر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عہد رسالت میں 23 سال کے عرصے میں قرآن عظیم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ کسی سورت کی چند آیتیں نازل ہوتی، آپ اپنے پیارے صحابہ کو حکم دیتے کہ فلاں سورت کے اندر ان آیتوں کو لکھ لو، پھر دوسری سورت کی آیتیں نازل ہوتی، آپ ارشاد فرماتے کہ فلاں سورت کے اندر ان آیتوں کو لکھ لو، پھر پہلی سورت کی بعد والی آیتیں نازل ہوتی، یعنی ایک ساتھ ایک سورت اتر گئی، ایک ساتھ دوسری سورت اتر گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے سورہ بقرہ کی مثال کے طور پر کچھ آیتیں نازل ہوئی، پھر سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں نازل ہوئی، پھر سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں نازل ہوئی، پھر سورہ آل عمران کی کچھ صورتیں، پھر سورہ نساء کی، سورہ نور کی، سورہ ہود کی، سورہ یونس کی، سورہ مریم کی، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، اس طرح 114 صورتیں قرآن عظیم کے اندر ہے۔ تو کبھی اس سورت کی کچھ آیتیں اترتی، کبھی اس سورت کی کچھ آیتیں اترتی، آپ اپنے صحابہ کو حکم دیتے، صحابہ ان آیتوں کو لکھ لیتے یاد کرنے کے لیے۔ اب وہ لکھنا کس پر ہوتا، تو اس کے تعلق سے روایت میں آتا ہے یہ جب اسے لکھ لیتے اور اسے قرآن عظیم کو نماز کے اندر بھی جتنا نازل ہوتا پڑھتے اور اسی طرح اس کی تلاوت بھی کرتے رہتے۔ یہ نہیں کہ پورا قرآن اترے گا تب ہم قرآن شریف لے کر کے بیٹھیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا نازل ہوتا تلاوت کرنے کے لیے شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دل لگا کر کے بیٹھ جاتے۔
اب یہ لکھنا کس پر ہوتا تو اس کے تعلق سے آتا ہے کاغذ کے اندر رہتا، متفرق کاغذ رہتے اس میں رہتا، یا پھر پتھر وغیرہ کی تختی کے اوپر رہتا۔ آپ لوگوں نے تختی دیکھی ہوگی، آپ قبرستان جاتے ہوں گے، ایک تختی لگی رہتی ہے مرحوم کا جس میں نام رہتا ہے، تاریخ رہتی ہے، سن رہتا ہے کہ اتنی تاریخ ہو اور اتنی سن میں اتنے سن میں ان کا انتقال ہوا ہے، اسی کو تختی کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام انہی پتھر کی تختیوں پر قرآن عظیم کی صورتیں اور آیتیں لکھتے۔ اسی طرح بکری اور دمبے کی کھال، چمڑا جسے کہا جاتا ہے، چمڑا بکری اور دمبا بھیڑ بکری وغیرہ کے جو چمڑے ہوتے تھے ان پر قرآن عظیم کی صورتوں کو لکھا جاتا، یعنی وہ زندہ گھوم رہے ہوتے، ایسی صورت میں نہیں لکھا جاتا، بلکہ جب ذبح کر دیتے اور ان کی کھال اور چمڑا وغیرہ اتار لیا جاتا ہے تو پھر اس سے ڈھول بھی بنا سکتے ہیں اور بالٹی بھی بنا سکتے ہیں، بہت سارے، بلکہ سویٹر جیکٹ وغیرہ بھی عام طور سے بکرے کے کھال ہی کے آج کل بنائے جاتے ہیں۔ تو بکری یا دمبے وغیرہ کے چمڑے کے اوپر صورتوں یا آیتوں کو صحابہ کرام لکھ لیتے، یا پھر اونٹ کے شانے کا جو گوشت ہوتا ہے، اونٹ کے شانے کا جو گوشت ہوتا ہے، یہاں پر ایک ہڈی آتی ہے لمبی سی، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو، تو صحابہ کرام اونٹ کے شانے کے اوپر بھی صورتوں کو آیتوں کو لکھ لیا کرتے، اس لیے کہ ابتداء اسلام میں کوئی بہت زیادہ مالداری کا دور تو نہیں تھا، بڑی آزمائشوں سے ہمارا یہ دور ہے، ہمارا اسلام جو ہے بڑی آزمائش کے دور سے گزرا ہے۔ اور پھر اسی طرح اونٹ کی جو پسلی کی ہڈی رہتی تھی، کافی بڑی رہتی، اونٹ تو لمبا اونچا رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، تو اس کی پسلی کی جو ہڈی رہتی تھی اس کے اوپر صحابہ کرام صورتوں کو لکھ لیا کرتے۔ خیر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات تھی، جسے خیر القرون کہا گیا ہے۔ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور قرآن عظیم کی تکمیل ہو گئی، بہت سارے صحابہ حافظ بھی بن گئے۔ پتہ یہ چلا کہ حافظ بننا خود صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے، بہت سارے صحابہ کرام حافظ قرآن بھی بن گئے، حفاظ قرآن تھے۔ اب رسول اللہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے فتنے اٹھے، حتیٰ کہ بہت سے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا۔ انہی میں ایک تھا خبیث جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب، آپ لوگوں نے سنا ہوگا مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور باقاعدہ اس نے فوج وغیرہ بھی تیار کر لی اور اپنے بہت سے لوگوں کو تیار کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی سرکوبی کے لیے، اسے قتل کرنے کے لیے اور اس سے جنگ کرنے کے لیے، اسے شکست دینے کے لیے ایک بڑے سے لشکر کو روانہ فرمایا، اور اس میں بہت سارے صحابہ حافظ قرآن تھے، حفاظ قرآن تھے۔ خیر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور حضرت وحشی بن حرب جو حالت کفر میں حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کو جنہوں نے شہید کیا تھا حالت کفر میں جنگ احد میں، انہوں نے ہی ایک روایت کے مطابق مسیلمہ کذاب کو واصل الی الجہنم کیا، جہنم رسید انہوں نے ہی کیا۔ پھر آپ فرمایا بھی کرتے تھے کہ میں نے اسلام کے سب سے بڑے نامور سپاہی کو شہید بھی کیا ہے اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو بھی قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ مجھے عطا فرمائے۔ اس طریقے سے وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ خیر مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے حفاظ صحابہ کرام، حافظ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے اتنی عظیم تعداد جب حافظوں کی شہید ہو جائے تو پھر قرآن عظیم کے سمجھ لیجئے کہ بھلائے جانے کا اندیشہ تھا کہ اتنے سارے حافظ، چونکہ قرآن عظیم مختلف چیزوں کے اندر پھیلا ہوا تھا، ایک جگہ جمع نہیں تھا، اونٹ کی ہڈی میں، اسی طرح بکری کے چمڑے کے اندر، پتھر کی تختی وغیرہ میں، اور الگ کاغذوں کے اندر، صحیفے کے اندر بکھرا ہوا تھا، ایک جگہ جمع نہیں تھا جس طرح کتابی شکل میں آج ہمارے پاس ہے۔ اب اتنے سارے صحابہ کرام، حافظ صحابہ کرام، حفاظ کرام جب شہید ہو گئے تو حضرت عمر کو فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر اتنی عظیم تعداد حافظوں کے شہید ہو گئی اور آئندہ بھی جہاد ہونا ہے، جنگ ہونی ہے، اور حفاظ صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو پھر یہ قرآن عظیم کا اچھا خاصا حصہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ کسی کے پاس کچھ صورتیں، کسی کے پاس کچھ صورتیں، کسی کے پاس کچھ صورتیں، اب جس بندے کے پاس کچھ صورتیں ہیں وہ شہید ہو گئے تو پھر ان کے پاس جو صورتیں ہیں وہ سارے لوگوں کو نہیں مل پائے گی، اور پھر قرآن عظیم کا ایک اچھا خاصا حصہ معاذ اللہ ضائع ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے یہی بات سوچی اور حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ہم پورے قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا عمر کیسی بات کر رہے ہو، جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں نہیں کیا، ابو بکر اس کام کو کیسے کر سکتا ہے؟ میں اس کے تعلق سے آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اگرچہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ نہیں ہوا ہے کام، مگر پھر بھی یہ کام اللہ کی قسم بہت بہتر ہے، اس کام کے اندر بھلائی ہے، عبارت ہے واللہ ہوا خیر، یہ کام بہت بہتر ہے۔ خیر حضرت ابو بکر صدیق بھی تیار ہو گئے اور قرآن عظیم کی تدوین ہو گئی، جمع کر دیا گیا۔ 114 صورتیں ہیں قرآن عظیم کے اندر، تو الگ الگ صحیفے تیار کر دیے گئے، 114 صحیفے تیار کر دیے گئے۔ جس طریقے سے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ تشبیہ وغیرہ نہیں دی جا سکتی۔ آج کل ہم کاغذ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہم اکٹھا کر کے اسٹیپلر وغیرہ لگا دیتے ہیں کہ یہ الگ یہ الگ یہ الگ، تو بغیر تشبیہ کے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح 114 حصے الگ الگ کر دیے گئے۔ 114 صورتیں تھیں قرآن عظیم کے اندر، 114 حصے الگ الگ کر دیے گئے۔ پھر 114 حصے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رہے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس آئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی وفات کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادی تھی اور ام المؤمنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بھی تھی، ان کے پاس یہ صحیفے آ گئے۔ اب عرب کے اندر مختلف قبیلے تھے، میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یہاں بھی کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے۔ آج کل آپ جیسے میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں، دورہ جی میمن جماعت آپ لوگ کی ایک جماعت بھی ہے، آپ کی لینگویج کچھ اور ہے اور جو گونڈل کے میمن ہیں ان کی لینگویج میں کچھ فرق ہوگا، اسی طرح اپلیٹا کے جو میمن ہیں ان کی میمن زبان جو ہے لینگویج ہے اس میں تھوڑا بہت فرق ہوگا، پروناؤنسیشن کا، تلفظ کا، اسی طرح کسی چیز کو کچھ اور کہتے ہوں گے دوسری زبان میں کچھ اور کہتے ہوں گے۔ اسی طرح جو اپلیٹا کے ہیں یا پھر بھاؤ نگر کے میمن ہیں، کچھ کے جو میمن ہیں، تو ان کی زبان میں تھوڑا بہت تفاوت رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ یقیناً رہتا ہے۔ تو اسی طرح عرب کے اندر بھی 7 شاخیں تھی، قریش کی اور اسی طرح دیگر قبیلوں کی 7 شاخیں تھی، کسی کی زبان میں کسی چیز کو کچھ اور کہتے تھے۔ جیسے ایک مثال دوں میں، حتیٰ، آپ لوگوں نے قرآن شریف میں پڑھا ہوگا حتیٰ، ہا، تا اور یا، تو کسی زبان میں اس کو حتیٰ پڑھتے ہیں اور کسی زبان میں اس کو عطا پڑھتے ہیں عین کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے عرب والوں کی آسانی کے لیے 7 شاخیں تھی، 7 قبیلے تھے، 7 زبان کے اندر پڑھنے کی اجازت دی کہ تم اپنی زبان کے حساب سے قرآن عظیم کو پڑھ سکتے ہو، اپنی زبان کے حساب سے تم قرآن عظیم کی تلاوت کر سکتے ہو۔ صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے، انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن 7 لہجوں کے اندر، 7 طریقوں کے اندر، 7 زبانوں کے اندر، 7 لینگویجز کے اندر نازل کیا گیا۔ تو جس کو جیسے آسانی رہتی اپنی زبان کے حساب سے وہ قرآن عظیم کی تلاوت کرتا۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی کا جب زمانہ آیا اور اسلامی سلطنت پھیلی چاروں طرف، تو اس میں اختلاف ہونے لگا۔ یہی ایک مثال کہ کچھ لوگ حتیٰ پڑھتے اور کچھ لوگ اپنی زبان کے حساب سے عطا پڑھتے۔ اب اس میں اختلاف ہو گیا، وہ کہتا نہیں یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، وہ کہتا نہیں میں جیسا پڑھ رہا ہوں وہ درست ہے، اور اختلاف ہونے لگا اور جھگڑے تک کی بھی نوبت آ گئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی رسول ہے، حضرت عثمان غنی کے پاس گئے اور عرض کیا ادرک الامہ قبل ان یختلفوا فی کتاب اللہ، کہ امت کی آپ خبر لیجئے اس لیے کہ وہ کتاب اللہ کے اندر کہیں اختلاف نہ کر بیٹھے، کتاب اللہ کے اندر لڑائی اور جھگڑا کرنے سے پہلے آپ امت کی خبر لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سارے صحیفے جو 7 زبانوں کے اندر مختلف ممالک کے اندر پھیلے ہوئے تھے، تمام کے تمام کو ایک جگہ جمع کیا، اور پھر لغت قریش کی جو لینگویج تھی، جو زبان تھی، جس زبان کے اندر آج قرآن عظیم ہمارے پاس موجود ہے، تو اسی زبان کے اندر سارے کے سارے صحیفے نقل کر دیے گئے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی زبانیں تھیں، جتنی بھی لینگویجز اور جتنے انداز تھے، سارے کے سارے انداز کے تعلق سے آپ نے ممانعت فرما دی کہ اب خبردار کسی بھی انداز میں، کسی بھی لہجے میں اور کسی بھی زبان کے اندر، کسی بھی لینگویج میں اپنے حساب سے آپ لوگوں کو قرآن عظیم کی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ قریش کی جو زبان ہے، قریش کی جو لغت اور اس کی جو لینگویج ہے، اسی کے حساب سے آپ لوگوں کو قرآن عظیم کی تلاوت کرنی ہے۔
تو آج جو ہمارے پاس قرآن عظیم ہے یہ قریش کی زبان کے حساب سے، قریشی زبان کے اندر، اور پھر جو دوسرے صحیفے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو بہا دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ جب ان کی ضرورت نہیں تھی تو پھر آپ نے اسے جلا دیا، اور آپ نے سختی کے ساتھ یہ سارے سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ سارے کے سارے لوگ اسی زبان میں تلاوت کریں گے جس زبان کے اندر جو زبان کے قریش کی زبان ہے۔ تو اتنا اہم اور عظیم کارنامہ حضرت عثمان غنی عثمان ذی النورین نے اپنے دور خلافت کے اندر انجام دیا، کیونکہ اختلاف ہونا تھا، جھگڑا فساد وغیرہ۔ آپ نے یہی بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جب تمہارا ابھی یہ حال ہے کہ رسول اللہ کی وفات کو بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، تم آپس میں جھگڑ رہے ہو، تو آگے جا کر کے پھر کیا ہوگا؟ آگے کہ تم سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ تم تو پھر تلواریں وغیرہ بھی نکال لو گے۔ ان کی بات کا مفہوم یہی تھا۔ تو خیر آپ نے قرآن عظیم کو ایک جگہ ایک زبان کے اندر جمع فرما دیا، اس وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ جامع القرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن عظیم کو جمع کرنے والے۔ آپ لوگوں نے جمعہ کا خطبہ سنا ہوگا تو اس میں ایک لفظ آتا ہے وَعَلَى جَامِعِ الْقُرْآنِ كَامِلِ الْحَيَاءِ وَالْإِيقَانِ، امیر المؤمنین ابی عمرو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سنتے ہوں گے جمعہ کے خطبے کے اندر، تو یہ حضرت عثمان غنی کا لقب ہے کہ آپ جو ہے وہ قرآن عظیم کو جمع فرمانے والے ہیں۔ یہ قرآن عظیم کی تدوین اور قرآن عظیم کی جمع کا مسئلہ تھا، یہ اس کی ایک تاریخ تھی، ایک ہسٹری تھی جو آپ کو ہم نے بیان کی۔ مولا عز و جل مجھے حق کہنے، حق سننے اور ہم تمام لوگوں کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا عز و جل جو کچھ بھی بیان ہوا اس کے بیان کرنے میں مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرما۔ مولا ہمیں قرآن عظیم کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ مولا ہمیں قرآن عظیم کی صدق دل سے تلاوت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا اس کے صدقے میں ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں نے شرکت کی، ان کی تجارت میں کاروبار میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔